ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ لیسن نمبر 15 جو ہے 16 اسٹارٹ کریں گے، جس کے اندر اینا سندرس ہم پڑھیں گے انل وقت القیام عند سماع الاقامہ، کہ اقامت سننے کے وقت کب بندہ کھڑا ہوگا، اس کا وقت کیا ہے۔ وَيُشْرَعُ لَهُ الْقِيَامُ لِلصَّلَاةِ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ بِوَقْتٍ يَكْفِي لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جو ہے وہ شرع یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے جب مؤذن اقامت کہے، اس وقت کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ صفیں سیدھی کر لو، وَإِدْرَاكُ التَّكْبِيرَ، اور تکبیرت احرام آپ کو مل جائے، وَلَا يُوجَدْ حَدٌّ مُعَيَّنٌ وَيُرَدْ بِنَصٍ صَرِيحٍ يَجِبُ فِيهِ الْقِيَامُ عِنْدَ سَمَاعِ لَفْظٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْإِقَامَةِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، نہ ہمارے پاس نص سے کوئی لفظ ثابت ہے صریح، جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اس خاص لفظ کے وقت بندہ اٹھے۔ عند سماع لفظ معین من الاقامہ، وقت قال امام مالک فی الموطا، اور امام مالک نے موطا میں ارشاد فرمایا، لم اسمع فی قیام الناس حین تقام الصلاۃ بحد محدود، کہ میں نے نہیں سنا لوگوں کے کھڑے ہونے میں جب اقامت کہی جائے بحد محدود، کوئی محدود، الا انی ارى ذلك علی طاقت الناس، بلکہ میں اسے لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں ان کی طاقت پر، فإن منهم الثقیل والخفیف، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ بھاری ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہلکے ہوتے ہیں۔ وقد اختلف العلماء فی وقت الذی یقوم فیہ المصلی للصلاۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں مصلی کو نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی کہ کون سے لفظ کے وقت مصلی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ عند ای لفظ من الاقامہ علی عدۃ اقوال، اور وہ کہتے ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ذهب شافعی و داؤد، امام شافعی اور داؤد جو ہیں وہ کس طرف گئے، وہ ذهب الی هذا ابن المسیب و سالم مولا عبداللہ ابن عمر، اور وہ کہتے ہیں کہ سالم اور ابن المسیب جو ہیں وہ اس طرف گئے۔ یہاں پہ انہوں نے مولا عبداللہ ابن عمر لکھ دیے، لیکن سالم جو ہے وہ بیٹا ہے، بہر کیف، وہ ابن شہاب الزہری و عراق بن مالک و ابو قلابہ و طرف گئے الی انہ عند اول الاقامہ عند قولی اللہ اکبر، کہ یہ اقامت کی شروع میں ہے جب اللہ اکبر کہا جائے۔ وحکاہ ابن شہاب الزہری عمن سبقہ، اور یہی ابن شہاب الزہری نے نقل کی ہے۔ قال ان الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الاول يقومون الى الصلاة، کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے جب مؤذن جو ہے اللہ اکبر کہتا تھا، اس ٹائم ہی کھڑے ہو جاتے تھے جب مؤذن۔ روا عبد الرزاق، اس کو عبد الرزاق نے روایت کی ہے۔ وروا سعید و ابن عبد البر عن کلثوم بن زیاد المحاربی عن الزہری عن سعید بن المسیب قال اذا قال المؤذن اللہ اکبر وجب القیام، کہ ابن المسیب کہتے ہیں کہ جب مؤذن اللہ اکبر کے قیام واجب ہو جاتا ہے۔ وروى الاسرم و ابن عبد البر عن اسماعیل بن ابی عیاش عن عمرو بن مہاجر قال سمعت عمر بن عبدالعزیز یقول اذا سمعت النداء بالاقامہ فکن اول من اجاب، کہ عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ جب تم اقامت کی ندا سنو تو تم سب سے پہلے جواب دینے والے بنو۔ قال ورأيت عمر بن عبدالعزیز و سالم بن عبداللہ و ابی قلابہ، کہ میں نے سالم بن عبداللہ ابن عمر کو اور عمر بن عبدالعزیز اور ابو قلابہ کو دیکھا، وہ عراق بن مالک الغفاری و محمد بن کعب القرظی و الزہری، ان سب کو یقومون الی الصلاۃ، یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، فی اول بد من الاقامہ، جب اقامت کا اول ہوتا تھا یعنی کہ شروعات۔ وذهب امام احمد فی قول وهو قول انس بن مالک والحسن البصری وابن سیرین الی انہم یقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاۃ، اور امام احمد جو ہے وہ اس طرف گئے جو انس بن مالک اور حسن البصری اور ابن سیرین کا قول ہے کہ وہ لوگ تب کھڑے ہوتے ہیں جب مؤذن کہتا تھا قد قامت الصلاۃ۔ اور اہل تشیعوں کا بھی 12 امامی جو شیعہ ہیں ان کا یہی فتویٰ ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے وقت اٹھا جائے، اور جو حنفی ہیں چاہے اس میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، ان کی جو پرانی کتب ہیں ان کے اندر یہی لکھا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ ان میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ یا الصلاۃ یا الفلاح کی طرف اٹھتے ہیں، لیکن اصل قد قامت الصلاۃ ہی ان کا جو ہے وہ مذہب ہے۔ اب کیوں ان لوگوں نے یہ جلدی کرنا شروع کر دی اس کا معلوم نہیں۔ ولا دلیل فی ھذا عن رسول اللہ مرفوع لکلا القولین، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے کوئی بھی دلیل نہیں ان دونوں اقوال کی، نہ قد قامت الصلاۃ نہ اللہ اکبر کی۔ روا ابن ابی شیبہ و ابن عبد البر عن ابن مبارک عن ابی اعلیٰ قال رأیت انس بن مالک اذا قیل قد قامت الصلاۃ قام فوثب،
دیکھیں امام ترمذی نے جو ہے نا ایک حدیث لائیں 592 نمبر پر، اور اس کے تحت وہ لکھتے ہیں اینا قلمی اللہ اکبر کبیرہ، وہ لکھتے ہیں نیچے کہ حدیث ابی قتادہ حسن صحیح وقت کر لوں من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم ان ينتظر الناس الامام وهم قیام، یعنی کہ اصحاب نبی میں سے بہت سے لوگ اس بات کو مکروہ خیال کرتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ جو امام کا انتظار کریں کھڑے ہو کر. وقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا اذا كان الامام فی المسجد، اگر امام مسجد میں ہو فاقیمت الصلاۃ، اور اقامت کہہ دی جائے، فانما یقومون اذا قال المؤذن، تو وہ اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. لہٰذا ہمارے سلف کا یہ موقف ہے، وہ قول ابن مبارک، اور یہی ابن مبارک کا قول ہے. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں اقوال کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. روا ابن ابی شیبہ و ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں کہ ابن عبد البر اور امام ابن ابی شیبہ نے دونوں روایت نقل کی ہے عن ابن المبارک عن ابی یعلا قال رأیت انس بن مالک اذا قال قد قامت الصلاۃ قام فوصبا، کہ جب اقامت کہی جاتی تو انس بن مالک اسی وقت اٹھتے اور چھلانگ کے اٹھتے جب قد قامت الصلاۃ کہا جاتا. جاء فی المصنف ابن ابی شیبہ، اور مصنف ابن عبد البر اور ابن عبد البر کی روایت میں بھی من حدیث ہشام عن الحسن ابن سیرین انہما کانا یکرہان القیام الا عند قول المؤذن قد قامت الصلاۃ، کہ ابن سیرین اور حسن اس بات کو مکروہ خیال کرتے تھے کہ بندہ اس وقت تک کھڑا نہ ہو، یعنی اس کو اچھا سمجھتے تھے جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے، ورنہ وہ قیام کو مکروہ سمجھتے تھے. جی اینا کننا، کہاں تھے ہم؟ جی تو وہ کہتے ہیں کہ مصنف کے اندر جو ہے وہ ابن سیرین اور ان کا بھی عمل ہے کہ وہ اس چیز کو وذهب ابو حنیفہ الکوفیون الی انہ یقوم عند قول المؤذن حی علی الفلاح، اور جو کوفی ہیں اور امام ابو حنیفہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہ اس وقت کھڑا ہو. وعلی کل فانہ لا دلیل فی ھذا، اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو اصل یہ کہ اس میں کوئی بھی دلیل نہیں ہو. کما قال امام مالک انہ لا یعلم حددا محدودا یقام عنده، اور اس میں معاملہ ایسے ہی جیسے کہ امام مالک نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھی حد نہیں ہے جو انسان کو محدود کرے کہ وہ کب کھڑا ہو. امام مالک ڈون. اب کوئی مجھے مالکی کہے الا سوائے اس کے انہ یختلف الناس، کہ اس میں لوگوں نے اختلاف کیے، فمنہم الثقیل ومنہم الخفیف، تو اس میں سے کچھ موٹے ہوتے ہیں بھاری جسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہلکے والا. ھذا یعلق الامر بثقل الانسان، تو اس امر کا تعلق انسان کے اوپر ڈال دیے گئے. وبذرا کی تکبیرہ، اور یہ کہ تکبیر تحریمہ کو پالے بس. وھذا هو الاولی ان یعلق الامر بان یقوم الانسان بما یستدعی معه تسویۃ الصف، اور کہتے ہیں کہ یہی اولا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے کھڑے ہونے کے ساتھ ہو، کہ یعنی کہ بندہ اس وقت کھڑا ہو جائے کہ وہ تکبیر تحریمہ پالے اور صفوف کو سیدھا کر لے، صفوں کو. والاتیان بالسنہ من سواک و متابعہ لما تکبیرہ، اور یہ کہ وہ سنتیں وغیرہ پوری کر لے مسواک وغیرہ کی، وہ مطابعت للامام بالتکبیر، اور امام کی مطابعت کر لے تکبیر میں. واما اذا لم یکن الامام فی المسجد، اور اگر امام مسجد میں نہ ہو، فذهب الجمهور الى انهم لا يقومون حتى يروا، تو اس میں سے جمہور اس طرف گئے، اور یہ ابراہیم کا بھی قول ابراہیم نقی کا صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ وہ جو ہیں، اور جیسے امام ترمذی نے بھی لکھا 592 کے تحت جو دکھا دے الی انهم لا يقومون حتى يروا، کہ جب تک وہ امام کو نہ دیکھیں تو وہ کھڑے نہ ہوں. ولا عبرہ بسماع الاقامہ، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اقامت کی سننے سے. فقط روا الشیخان عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی قتادہ قال، اور شیخان نے اس کو روایت کیا، یعنی کہ مسلم اور بخاری نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، اور انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ سے، عبداللہ بن ابی قتادہ نے اپنے باپ ابو قتادہ سے، کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا اقیم، تب اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ تم مجھے دیکھ نہ دو. ولا یکبر الامام الا بعد انتہاء المؤذن من الاقامہ عند جماہیر، اور امام اس وقت تک تکبیر نہ کہے جب تک کہ مؤذن اپنی اقامت کو ختم نہ کر لے جمہور کے نزدیک، عند جماہیر العلماء. وان کبر قبل ذلك، اور اگر وہ اس سے پہلے تکبیر کہہ دے، فصلاته صحیحہ، تو اس کی نماز صحیح ہے. وخالف السنہ، لیکن یہ سنت کی مخالفت میں. وهذا مروی عن ابراہیم نقی وقال ابی سفیان ثوری وزفر وابو حنیفہ ورواه ابن ابی شیبہ فی المصنف عن المغیرہ قال انی لاسمع صوت المؤذن بعد ان یکبر ابراہیم الصلاۃ وکان اماما، یعنی کہ میں جو ہے سنتا ہوں مؤذن کی آواز یہاں تک کہ ابراہیم جو ہے وہ نماز کے لیے تکبیر کہہ دیتا تھا، وکان امام، وہ امام تھا. لہٰذا یہ سب باتیں جو ہے نا یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں.
منفردن منفردن. تو یہ جو ہے کوفیوں کا طریقہ ہے جو اس میں بیان ہوا ہے کہ مغیرہ کہتے ہیں ابراہیم نقی کے بارے میں کہ وہ جو ہے میں مؤذن کی آواز سنتا تھا یہاں تک کہ ابراہیم اللہ اکبر کہتے تھے وہ کانا امامن، اور شیخ عبدالعزیز سے تریف کہتے ہیں وہ کانا امامن یعنی کہ وہ امام تھے. وہذا فی وقت، اور یہ ان کے وقت میں فإن المؤذن یذهب إلى سطح المسجد یقیم، کیونکہ وہ مسجد کی چھت پر جاتا تھا اقامت دینے. ویؤخذ من هذا أنه لا يعرف للمؤذن مکان فی المسجد فی الصدر، کہ مؤذن کے پاس جو ہے جگہ نہیں ہوتی تھی صدر اول میں. بل انه یصلی کسائر الناس، اس سے بھی ثابت ہو کہ مؤذن کا کوئی ایک خاص مقام نہیں ہوتا تھا مسجد میں شروع کے زمانے میں. بل انه یصلی کسائر الناس، بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتا تھا. ان وجد مکان یصلی فی، جہاں وہ مکان پاتا وہاں پہ نماز پڑھ لیتا. وان حجز فرجة له لذهاب واتيان احيانا فلا حرج علیہ. یہ جو لفظ ہے نا فرجہ، یہ نکلے فرج سے، فرج سوراخ کو کہتے ہیں عربی میں یا ہول کو. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَجَزَ، اگر کوئی بندہ روک لے یا مقام بنا لے فرجتاً ان کے لیے ایک جگہ بیچ میں صف کے، لہو ذہابی و اتیانی ان کے جانے اور آنے کے لیے، احیاناً کبھی کبھار، فلا حرج علیہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. وَإِنْ وَجَدَ أَحَدًا مَكَانًا، اور اگر کوئی پالے ان کا مکان، فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي أَيِّ مَوْضِعٍ. وَإِنْ وَجَدَ أَحَدًا مَكَانِي، اور اگر وہ کسی کو اپنے مقام پر پائے یعنی ان کی مکان پر ان کی جگہ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي أَيِّ مَوْضِعٍ ثُمَّ حِفْظُهُ عَلَى الدَّوَامِ، اور وہ کہتے ہیں البتہ ایک جگہ مقرر کرنا، جگہ مقرر کرنا دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، سواء للمؤذن او لغیری، چاہے مؤذن کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ فلاں شیخ صاحب یا جو ہیں وہ محلے کے جو ہیں وہ چودھری صاحب اسی جگہ کے کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے. او لغیری فہو خلاف سنت، تو یہ خلاف سنت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.